بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو سارے اہل کشمیر کو، پاکستان کو السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہائیبرڈ وارفیئر، پاکستان کے خلاف نیا محاذ۔ ہائیبرڈ وارفیئر، پاکستان سائلنٹ بیٹل فیلڈ ایکسپوزڈ۔ موضوع کی اہمیت مسلمہ ہے۔ یہ ویڈیو نفسیاتی، ڈیجیٹل، سفارتی، معاشی اور اسٹریٹجک شعبوں میں پاکستان پر ہونے والی ہائیبرڈ وارفیئر کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرے گی۔ اس میں بتایا جائے گا کہ کس طرح دشمن قوتیں مختلف ذرائع سے بیک وقت حملہ آور ہیں، اور وہ بھی بغیر گولی چلائے۔ السلام علیکم، میں ہوں میجر عبدالرشید۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس جنگ کی جو بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن اندر ہی اندر ہماری ریاست، ارض پاک، ہماری سوچ، ہماری معیشت اور ہمارے ادارے اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ ناظرین، ہائیبرڈ وار کیا ہے؟ وٹ از ہائیبرڈ وارفیئر؟ ہائیبرڈ وار وہ جنگ ہے جس میں دشمن صرف بندوق یا ٹینک سے نہیں لڑتا، بلکہ وہ میڈیا، ٹیکنالوجی، اکانومی، سوشل میڈیا اور نظریاتی حملوں سے لڑتا ہے۔ یہ جنگ خفیہ، مسلسل اور بغیر سرحد کے لڑی جاتی ہے۔ ہم آپ کو مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے موبائل پر چلنے والی ایک فیک خبر، ایک ویڈیو یا ایک سیاسی نیریٹو کسی دشمن ایجنسی کی منصوبہ بندی کا حصہ ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ہائیبرڈ وارفیئر کے ٹولز کا تعارف بھی ہم کرانا چاہیں گے۔ دشمن پاکستان کے خلاف کن ذرائع سے حملہ آور ہوتا ہے؟ فیک نیوز۔ فیک نیوز ذہن سازی کے لیے کی جاتی ہے۔ عام ڈیٹا اور اداروں پر سائبر اٹیک کیا جاتا ہے۔ اقتصادی جنگ، اس میں کرنسی، امپورٹ، ایکسپورٹ، IMF شامل ہے۔ سفارتی محاذ پر دشمن کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی کوشش۔ ثقافتی یلغار، دشمن میڈیا اور انٹرٹینمنٹ کے ذریعے نظریاتی تبدیلی لانا چاہتا ہے۔ ناظرین، پاکستان ہدف کیوں؟ یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پاکستان اس لیے دشمن کا ہدف ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، اسلامی دنیا میں واحد فوجی طاقت ہے، اور چین جیسے ہمسایہ ملک کے ساتھ سی پیک منصوبہ چل رہا ہے۔ پاکستان کی جغرافیائی اہمیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ جیو اسٹریٹجک لوکیشن سے دشمن کو تکلیف ہے۔ دشمن قوتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان آزاد پالیسی پر چلے، اس لیے ہائیبرڈ وار کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا بطور ہتھیار کیسے استعمال ہو رہا ہے، یہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ٹرینڈز کو خریدنا، کو سپانسرز کے ذریعے یوتھ کو نظریاتی کنفیوژن میں ڈالنا، اداروں کے خلاف نفرت پیدا کرنا۔ اگر ہم سوشل میڈیا کو نظر انداز کریں گے تو دشمن ہماری نسلوں کا ذہن جیت جائے گا۔ ناظرین، اس ساری صورتحال کا دفاع کیسے ممکن ہے؟ سوشل میڈیا پر اویئرنیس پیدا کرنی ہوگی، جسے ہم ڈیجیٹل لٹریسی کہتے ہیں۔
نمبر 2، دشمن کے نیریٹو کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ نمبر 3، نوجوانوں کو فیک انفارمیشن سے بچانا۔ حکومتی اداروں کا مربوط رد عمل سامنے آنا چاہیے۔ ویل کوآرڈینیٹڈ ری ایکشن از ریکوائرڈ۔ نوجوانوں کے لیے ہمارا پیغام، یہ وقت ہے ہم صرف موبائل کے صارف نہ بنیں بلکہ ڈیجیٹل جنگ کے سپاہی بنیں۔ سچ کی تلاش کریں، ہر چیز پر یقین نہ کریں اور پاکستان کے بیانیے کو سمجھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان نظریاتی طور پر محفوظ رہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، والسلام۔